اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو یہ سلسلہ محبت و بھرا سلسلہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ کے مشورے اور تبصرے مجھے موصول ہوتے رہتے ہیں، جو کہ یقیناً میرے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے چند غلط علام اور ان کی تصحیح۔ ہمارے ہاں بہت سے محاورے بولے جاتے ہیں جو کہ یا تو ان کا معنی معلوم نہیں ہوتا یا غلط طریقے سے بولے جاتے ہیں، تو آج ہم ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میری لاسٹ ویڈیو میں جو زحال مسکی مکن تغافل کی غزل، امیر خسرو کی غزل پہ میں نے کچھ باتیں کہی تھیں اور اس کو بیان کیا تھا، تو آج کچھ احباب نے ہمیں بھیجے ہیں، اپنے کمنٹس بھیجے ہیں کہ آپ نے جو زحال مسکی مکن تغافل کہا، یہ اصل میں ہندوستان کی مووی میں تو کچھ اور ہے۔ یہ جو گانا بنا ہے ان کا زحال مسکی مکن برنجش، تو یہاں پہ عرض کرتا چلوں تاکہ سب سے بات ہو جائے یہ کہ اصل جو غزل ہے وہ یہی ہے کہ زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں۔ لیکن امیر خسرو کی غزل کے پہلے 3-4 حروف اٹھا کے، 4 لفظ اٹھا کے اور پوری غزل، پوری نظم بنا دی گئی ہے، غزل یہ پورا گانا بنا دیا گیا۔ یہ کام ہوا ہے ہندوستان کی فلم میں۔ دیکھیے، دو لسانی غزل یا دو لسانی شعر جو ہوتا ہے، اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلا مصرع جو ہے وہ پورا کا پورا ایک زبان میں ہوگا اور دوسرا مصرع جو ہے وہ دوسری زبان میں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مصرع کے 3-4 لفظ آپ نے ایک زبان سے اٹھائے اور دوسرا مصرع اور باقی لفظ جو ہیں وہ دوسری زبان کے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پورا مصرع جو ہے وہ ایک زبان کا ہوگا۔ جیسے دیوان حافظ کا اگر ہم پہلا شعر دیکھیں تو اس میں پہلا مصرع جو ہے وہ عربی میں ہے اور دوسرا فارسی میں ہے کہ الا یا ایھا الساقی ادر کا سب و ناول ہا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا۔ تو اس طرح جو یہ غزل امیر خسرو کی تھی، اس کے صرف پہلے 3 لفظ اٹھائے ہیں، زحال مسکی مکن، آگے انہوں نے کر دیا برنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے۔ خیر، یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا، اور یہ آپ ہی کی تجسس کی نظر میں نے یہ تھوڑی سی گفتگو کی۔ اور اب اگلا جو ہم کریں گے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ محاورے جو غلط سمجھے یا غلط بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ یہ موسیٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا موسیٰ نہیں ہے، یہ ہے موسیٰ، یعنی کہ بال جیسا۔ اس کا مطلب یہ بھی امیر خسرو کا محاورہ ہے، بنایا ہوا محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ لکھیں گے بال جیسا تو پڑھیے خدا کے، پھر خود خدا نہیں ہے یہ۔ اور ایسا تاریخ میں بھی کہیں نہیں ہے کہ موسیٰ نے لکھا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہو، ایسا کہیں بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ صرف یہ ہے موسیٰ بال جیسا۔ جیسے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ صنعت ابہام کہلاتی ہے اردو ادب میں۔ تو اس میں ایک شعر ہے کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا میں تو موسیٰ ہو گیا۔ میں یعنی کہ بال جیسا ہو گیا، لے مسیحا میں تو بال کی طرح ہو گیا، بالکل نحیف، کمزور، گھل گھل کے آدھا ہو گیا۔ تو خیر، یہ پہلا محاورہ آپ کو بتایا جو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ اور اس کے بعد اگلا محاورہ ہے کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا۔ تو کریلا اگر نیم پہ چڑھا دیا جائے تو زیادہ کڑوا نہیں ہو جاتا، یا اس میں اور اس کا کریلا پن زیادہ نہیں ہو جاتا۔ یہ صرف نیم چڑھا جو کہا گیا ہے یہ ہے آدھا کچا، کہتے ہیں نا ذرا چڑھا ہوا آم ہے اردو میں، کہ یہ ذرا سا کچا آم ہے۔ تو اسی طرح ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، مطلب ایک کریلا اور اوپر سے اس پہ آدھا کچا،
یعنی کہ کتنا کڑوا ہوگا وہ، ایک کریلا ہو اور اوپر سے آدھا کچا ہو. تو یہ اس کا صحیح مفہوم تھا اور صحیح مدعا تھا. اور ایک اور ابھی محاورہ ڈسکس کریں گے، اور اس پہ بڑا خوبصورت محاورہ ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. خواتین میں بھی یہ بڑا مشہور ہے، اور ہے ایسا کہ مطلب اردو میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو آرسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آرسی جو ہے آئینے کو کہا جاتا ہے، اور لیکن اصطلاح میں آرسی اس انگوٹھی کو کہتے ہیں جس کے اوپر آئینہ لگا ہوتا تھا. تو خواتین جو تھیں وہ اپنا بناؤ سنگھار اور نوک پلک اپنی اسی طرح، اپنے بناؤ سنگھار کی نوک پلک اسی طرح سنوار لیتی تھیں کہ وہ انگوٹھی میں دیکھتی تھیں، اور اس میں اپنی جو لپسٹک وغیرہ ہے یا سرخی اور جو بناؤ سنگھار کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو ٹھیک کر لیا کرتی تھیں. تو اب یہاں پہ مطلب ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کے کنگن کو درست کرنے کے لیے، کنگن جو ہیں وہ بعض اوقات آپس میں الجھ جاتے ہیں یا اس میں کپڑوں میں الجھ جاتے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آرسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے اس کام کے لیے بہت بڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی کی یہ لیتے ہیں جناب، یہ تو یوں ہی ہو جائے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور آج کی نشست میں میں نے آپ سے یہ ضرور بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھی کہ دیکھیے، میں نے ایک شعر داغ کا آپ سے بیان کیا تھا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو یہ جو نشستوں کا سلسلہ ہے، اس میں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کے بھی گوش گزار میں کچھ اپنی جو ہے وہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. اور امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.